سندھ کی ساحلی زمین میں ہوش محمد شیدی نامی ایک بہادر شخص جبر کے مقابلے میں جرأت، مزاحمت اور غیر منزل عزم کی علامت بن کر عاجزی سے اٹھیں۔ 18ویں صدی کے اواخر میں سندھ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے ہوش محمد شیدی ایک ایسی کمیونٹی میں پلے بڑھے جو طویل عرصے سے نوآبادی طاقتوں کی حکمرانی کا شکار تھی۔ بچپن میں اس نے اپنی روزمرہ کی زندگی میں درپیش چیلنجوں کے باوجود علم کے لیے ناقابل تسخیر پیاس اور انصاف کے اٹل احساس کا مظاہرہ کیا۔ جیسا کہ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نے سندھ پر اپنا کنٹرول بڑھایا، مقامی آبادی نے خود کو غیر منصفانہ ٹیکسوں، زمینوں پر قبضے اور ثقافتی جبر کا نشانہ بنایا۔ ہوش محمد شیدی اپنے لوگوں کے دکھوں کا مشاہدہ کرتے ہوئے خاموش نہ رہ سکے۔ انہوں نے ایک گہری ذمہ داری محسوس کی کہ وہ استعماری قوتوں کے خلاف کارروائی کریں اور اٹھ کھڑے ہوں۔ ہوش محمد شیدی کی زندگی میں اہم موڑ 1843 میں ڈبو کی جنگ کے دوران آیا۔ انگریزوں نے سندھ پر حملہ شروع کر دیا تھا اور شیدی نے اسے اپنے ساتھی سندھیوں کی مزاحمت کے لیے اکٹھا کرنے کے ایک موقع سمجھا۔ بہادر رضاکاروں کے ایک گروپ کے ساتھ شیدی نے بہت زیادہ تعداد میں ہونے کے باوجود برطانوی افواج کے خلاف ایک زبردست دفاع کی قیادت کی۔ میدان جنگ میں شیدی کی قیادت اور بہادری نے اپنے آس پاس کے لوگوں کو متاثر کیا۔ ان کی جنگ کی پکار مرسوں پر سندھ نہ ریسوں، ہم مریں گے لیکن ہم سندھ نہیں چھوڑیں گے، مزاحمت کے لیے ایک ریلنگ پوائنٹ بن گیا۔ ان کی شدید مزاحمت کے باوجود شیدی اور اس کے ساتھیوں کی بالآخر زبردست برطانوی افواج کی وجہ سے شکست ہوئی۔ جبکہ ڈبو کی جنگ کے نتیجے میں شیدی کو انگریزوں نے پکڑ لیا اور بالآخر اسے پھانسی دے دی۔ اس کی میراث زندہ رہی اور ان کی ہمت اور قربانی انصاف اور آزادی کی لڑائی کی علامت بن گئی۔ سندھ کے لوگ ان کی یاد کا احترام کرتے رہے، ان کی بہادری کی داستانیں نسلوں تک پہنچاتے رہے۔